بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوزیہ برلاس لائیو کے ساتھ میں ہوں فوزیہ برلاس۔ آج میں اپنی پسندیدہ کتاب حکایات رومی کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ بہت عرصے سے میں نے سوچا کہ میں اس کتاب کو تھوڑا سا پڑھ کے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں، تو آج میں اس کو اوپن کر رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایات رومی، اس میں مختلف درس ہیں، زندگی کے بارے میں بہت آسان طریقے سے بتائے گئے ہیں۔ مولانا روم کی تصویر ہے۔ یہاں لکھا ہوا ہے کہ مولانا جلال الدین رومی کا ایک شاندار پورٹریٹ جو کونیا ترکی میں ان کے مزار میں آویزہ ہے۔ یہ ان کا پورٹریٹ ان کے مزار کے اوپر لگا ہوا ہے۔ پھر یہ مختلف پکچرز ہیں۔ مولانا میوزیم کے ساتھ بنائے گئے عالیشان مقبرے کا گرین ٹاور، جہاں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مدفن ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی کے مزار کا اندرونی حصہ، یہ اس کی کچھ تصویریں ہیں۔ یہ پھر ان کے مولانا روم کے مزار کے احاطے میں یہ جو صوفی رقص کرتے ہیں یہ اس کی ہیں، اور یہ ترکی کے کرنسی ٹکٹ جو حضرت مولانا جلال الدین رومی کے اعزاز میں جاری کیے گئے، اور اس طرف افغانستان کے یادگاری ٹکٹ ہیں جس میں مولانا روم ہے، اور یہ ایرانی ٹکٹ ہے جو ان کی یاد میں شائع کیا گیا، اور یہ شام، ایران، ترکی اور افغانستان سے مشترکہ طور پر جاری کیا گیا یادگاری ٹکٹ ہے۔ یہاں مولانا میوزیم کی دیواروں پر خطاطی کے شاندار نمونے، اور یہاں پر علامہ اقبال کی وہ نظم جو انہوں نے مولانا روم کے بارے میں لکھی۔ یہ چونکہ فارسی میں ہے تو اس وجہ سے میں اس کو سکپ کر رہی ہوں۔ صرف یہ ایک شعر جو ہے وہ یہ ہے: مولوی ہرگز نشد مولائے روم، تا غلام شمس تبریز نشد۔ یہ مولانا جلال الدین رومی نے خود ان کا اپنا شعر ہے، اور اس کا ترجمہ رفیق احمد ساکی نے کیا۔ مولوی بنتا تھا کب مولائے روم، گر غلام شمس نہ ہوتا کبھی۔ اس کے علاوہ یہاں پر کچھ اور ان کی نصیحتیں ہیں۔ ان کی یہاں پر ایک بہت پیاری ان کی مولانا روم کی نصیحت ہے: بیٹا کوشش میں لگا رہے مرتے دم تک، کوئی وقت ضرور آئے گا کہ عنایت خداوندی ہم راز ہوگی۔ یعنی اپنے آپ کو بنانے کے لیے کوشش میں لگے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی عنایات پھر انسان کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں۔ یہاں پہ مولانا روم کی دوسری ایک نصیحت ہے: ہستی کا آئینہ فنا ہے، فنا اختیار کر تاکہ تو ہستی کو دیکھ لے۔ مثنوی مولانا روم، یہاں پہ مولانا روم کی زندگی کے بارے میں کچھ باتیں ہیں۔ اے روح، تم بہت زیادہ مضطرب رہتی ہو، تم نے اپنی قوت دیکھ لی، تم نے اپنی دلکشی دیکھ لی ہے، تم نے اپنے سنہری پر دیکھ لیے ہیں۔ کون سی کمی ہے جس کے لیے تم پریشان ہو؟ تم صداقت کی کلی ہو، تم روح کی روح ہو۔ یہاں پر مولانا روم نے بہت پیاری بات کی ہے کہ نیکی اور بدی کے تصور سے نکل کر اگلے مقام تک آ جاؤ، میں تمہیں وہیں ملوں گا۔ مولانا روم نے کہا کہ نیکی اور بدی کے تصور سے آگے مقام تک آ جاؤ۔ اب یہاں پر مولانا روم کے کچھ حکایات کے بارے میں فہرست ہے، اور ہم اس فہرست کو بھی سکپ کرتے ہیں۔
تعارف ہے مولانا روم کا۔ چلیں تعارف کو اتنا سکپ نہیں کرتے، تھوڑا سا ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ مولانا جلال الدین رومی کی پیدائش 1207 عیسوی میں اور انتقال 1273 عیسوی میں۔ مشہور فارسی شاعر تھے۔ اصل نام جلال الدین تھا لیکن مولانا رومی کے نام سے مشہور ہوئے۔ ان کا وطن بلخ تھا اور یہیں مولانا روم 1207 عیسوی بمطابق 604 ہجری میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کے مراحل شیخ بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ نے طے کرا دیے اور پھر اپنے مرید سید برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ کو، جو اپنے دور کے فاضل علماء میں شمار کیے جاتے ہیں، مولانا کا معلم اور اتالیق بنا دیا۔ اکثر علوم مولانا کو انہی سے حاصل ہوئے۔ اپنے والد کی حیات تک انہی کی خدمت میں رہے۔ والد کے انتقال کے بعد 639 میں شام کا قصد کیا۔ ابتدا میں حلب کے مدرسہ حلاویہ میں رہ کر مولانا کمال الدین رحمۃ اللہ علیہ سے شرف تلمذ حاصل کیا۔ اذانیں شروع ہو گئی ہیں تو تھوڑا سا میں وقفہ دے دیتی ہوں۔ یہاں مولانا روم بتا رہے ہیں کہ ہر فرد کسی خاص مقصد کے لیے پیدا ہوتا ہے اور اس مقصد کے حصول کی خواہش پہلے ہی سے اس کے دل میں رکھ دی جاتی ہے۔ یہ کتنی پیاری بات مولانا صاحب نے بتائی کہ کوئی بھی شخص بے مقصد پیدا نہیں ہوا۔ ہر انسان کا بھی کوئی مقصد ہے، جس طرح ان چیزوں کا، ان کائنات کا کوئی مقصد ہے، اسی طرح ہر انسان کا بھی کوئی مقصد ہے اور وہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پیدا ہوا اور وہ اس کو جانتا بھی ہے، اس کے دل میں اس کی خواہش بھی ہے۔ یہاں پہ ایک نامناسب دعا کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی رضی اللہ عنہ سخت بیمار ہو گئے، شدت ضعف کی وجہ سے اٹھنے بیٹھنے سے بھی معذور ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیادت کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ بیمار صحابی نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو خوشی سے نئی زندگی محسوس کی
اور ایسا معلوم ہوا کہ جیسے کوئی مردہ اچانک زندہ ہو گیا ہو۔ زہ نصیب اس بیماری نے تو مجھے خوش نصیب کر دیا جس کی بدولت میرے غریب خانے کو شاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے اقدس چومنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اس صحابی نے کہا، اے میری بیماری اور بخار اور غم و رنج اور اے درد اور بیداری یہ شب تجھے مبارک ہو بسبب تمہارے اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری عیادت کو میرے پاس تشریف لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں کچھ یاد ہے کہ تم نے حالت صحت میں کوئی نامناسب دعا مانگی ہو؟ انہوں نے کہا، مجھے کوئی یاد نہیں آتا کہ کیا دعا کی تھی۔ تھوڑے ہی وقفے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ان کو وہ دعا یاد آ گئی۔ صحابی نے عرض کیا کہ میں نے اپنے اعمال کی کوتاہیوں اور خطاؤں کے پیش نظر یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ، وہ عذاب جو آخرت میں آپ دیں گے وہ مجھے اس عالم دنیا میں دے دیں۔ یہ حکایت ہے جس کا عنوان ہے نامناسب دعا۔ تاکہ عالم آخرت کے عذاب سے فارغ ہو جاؤں، یہ دعا میں نے بار بار مانگی یہاں تک کہ میں بیمار ہو گیا اور یہ نوبت آ گئی کہ مجھ کو ایسی شدید بیماری نے گھیر لیا کہ میری جان اس تکلیف سے بے آرام ہو گئی۔ حالت صحت میں میرے جو معمولات تھے، عبادت اور ذکر الہی اور اوراد و وظائف کرنے سے عاجز و مجبور ہو گیا۔ برے بھلے اپنے بیگانے سب فراموش ہو گئے۔ اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روح اقدس نہ دیکھتا تو بس میرا کام تمام ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لطف و کرم اور غم خواری نے مجھ کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ اس مضمون دعا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر ناراضگی کا اظہار فرمایا اور منع فرمایا کہ آئندہ ایسی نامناسب دعا مت کرنا، اور یہ آداب بندگی کے خلاف ہے کہ انسان اپنے مولا سے بلا اور عذاب طلب کرے۔ انسان تو ایک کمزور چیونٹی کی مانند ہے، اس میں یہ طاقت کہاں کہ آزمائش کا اتنا پہاڑ اٹھا سکے۔ صحابی نے عرض کی، اے شاہد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری 1000 بار توبہ کہ آئندہ کبھی ایسی بات زبان پر لاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، اب آئندہ کے لیے میری رہنمائی فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو نصیحت فرمائی، اللہم ربنا آتنا فی الدار دنیا حسن و آتنا فی الدار عقبیٰ حسن۔ ترجمہ، اے اللہ، دنیا میں بھی ہمیں بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی ہم کو بھلائیاں عطا فرما۔ خدا تمہاری مصیبتوں کے کانٹوں کو گلشن راحت میں تبدیل کر دے، آمین۔ درس حیات دیتے ہیں مولانا رومی کہ خدا کی طرف سے عطا شدہ نعمتوں کی ناشکری کرنے سے اللہ تعالیٰ